اگر کسی پر لعنت ہو اللہ ہم سب کو اس بدبختی سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اپنی رحمت کو ہمارے شامل حال کر دے اور اس محرومی سے اور اس بدبختی سے بچائے کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف جب اس کی نسبت کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر اگر لعنت کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص لعنت کا مستحق ہوتا ہے اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس کو دھتکار دیا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے اللہ اپنے نافرمان اور پوری انسانیت کے دشمن ابلیس کے بارے میں فرمایا جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میری طرف سے لعنت ہو۔ ابلیس کو کہا یعنی تو میری رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، میری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر اس کی نسبت ہو اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو اپنی رحمت سے محروم کرنا، اور اگر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا معنی ہے کہ اس کے حق میں بد دعا کرنا کہ اللہ تو اس شخص کو اپنی رحمت سے محروم کر دے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کا نام لے کر جو اسلام کے سرگرم مخالف تھے، جس طرح کہ بخاری شریف اور دوسری روایات میں ہے، نام لے کر ان پر لعنت کی، بعض قبائل پر لعنت کی۔ لیکن ایک ضابطہ اور ایک اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی کو معین کر کے نامزد کر کے اس کو لعنت کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں وہ افعال ان کا ذکر کیا جائے کہ ایسا کرنے والوں پر لعنت، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ اسلوب اختیار کیا ہے، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، کافروں پر اللہ کی لعنت، منافقوں پر اللہ کی لعنت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، کسی طرح سے بھی اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، وہ لوگ جو ایسی پاک دامن مومنہ عورتیں جن کو پتہ بھی نہیں اور ان کی طرف جو جرم منسوب کیا گیا ہے کبھی ان کے خیال میں بھی نہیں گزرا، ان پر بہتان لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر لعنت اور آخرت میں بھی ان پہ لعنت۔ افعال کا ذکر کیا۔ انسان جب اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے تو اس کے سامنے عام طور پر دو قسم کے پہلو آتے ہیں، ایک کسی کے حق میں بد دعا کرے اور دوسرا کسی کے حق میں دعا کرے۔ جب انسان دو پہلوؤں کے درمیان اس کو اختیار ہے تو پھر اسلوب یہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص کسی سے ناراض ہے، اس نے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو وہ معمولی سی ناراضگی پر، تکلیف پر سیخ پا ہو کر، ناراض ہو کر اس کے لیے بد دعا کرے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بد دعا کرے کہ اللہ تو اس کو تباہ و برباد کر دے، اور اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی آفت نازل ہو جائے تو پھر ساری عمر پچھتاتا رہے، پریشان رہے اپنے اس فعل پر کہ وہ تو میرا دوست تھا، کہ کوئی بات نہیں، اگر اس سے غلطی ہو ہی گئی تھی تو میں نے بد دعا کی۔ جیسا کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، بڑا گستاخ ہے، اس کی شکایت کی۔ تو انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، حل دعوت علیہ، کیا آپ نے اس کے بارے میں بد دعا تو نہیں کی؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان فرمایا اور ہمیں اس سے آگاہ کیا کہ والدین اگر
اپنی اولاد کے حق میں دعا کر دے تو اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا، اگر بد دعا کر دے تو اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا۔ اس نے کہا جی میں نے بد دعا تو کی ہے، پھر فرمانے لگے میرے پاس کیا لینے آئے؟ قد افسدتہ، تو نے خود اس کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے دوست کی غلطی سے صرف نظر کر کے اور اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اگر میرے بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہے تو تو اس کی غلط فہمی دور کر دے اور ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا کرے۔ لعنت کرنا، اس کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بیان کی، اللہ تو علیم الحکیم ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت سے محروم کر دے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اعمال ایسے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان دوسرے پر لعنت کرنا چاہے تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا لعن شيئا، جب کوئی بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، صعدت اللعنۃ الى السماء، وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے۔ جب آسمان کی طرف اٹھتی ہے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف پلٹتی ہے تو زمین کے دروازے بھی اللہ بند کر دیتے ہیں، پھر دائیں بائیں بھاگتی ہے، جب اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، تو پھر جس پر لعنت کی گئی ہو وہ اس پر پلٹتی ہے۔ اگر تو وہ لعنت کا حقدار ہو تو اس سے متاثر ہوتا ہے، اس پہ پڑتی ہے۔ اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو پھر وہ لعنت کرنے والے کے اوپر پلٹ آتی ہے۔ اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول معظم پیغمبر رحمت علیہ السلام ایک سفر میں تھے، آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام تھے۔ ایک انصاری عورت، اس کی اونٹنی بہت تنگ کر رہی تھی، تو اس نے تنگ آ کر اس کے رویے سے اس پر لعنت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبان سے لعنت کے الفاظ سن لیے، تو آپ نے فرمایا، اس عورت کو حکم دیا اس سے اپنا سامان اتار لو، یہ ملعونہ ہے، اس پر لعنت پڑ چکی ہے، اپنا سامان اتار لو اور اس کو چھوڑ دو۔ صحابی بیان کرتے ہیں میں آج بھی مجھے وہ منظر نظر آ رہا ہے کہ جب اس صحابیہ نے اس اونٹنی کو چھوڑ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، تو وہ اس طرح ماری ماری اور دھتکاری ہوئی پھرتی تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا، کوئی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ اس کے اثرات تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا بعض ایسے اسباب سے اور لعنت کی وجہ بننے والے اعمال سے۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نے کچھ لوگوں کی نشاندہی کر کے فرمایا کہ لعن اللہ من لعن والدیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اس شخص پر اللہ کی لعنت، یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے اور محروم ہے۔ کون؟ جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، اپنے والدین پر لعنت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، جو آدمی کسی بدعتی جو دین کے اندر رخنہ اندازی کرتا ہے، دینی تعلیمات کو بگاڑتا ہے، بدعت کو ایجاد کرتا ہے، فروغ دیتا ہے، جو ایسے شخص کی تائید کرتا ہے، اس کو اپنے ہاں جگہ دیتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اللہ کی اس پر بھی لعنت ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور جو آدمی زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ زمین کی حدود بندی ہے، یہاں تک اس کی زمین ہے، وہاں تک اس کا پلاٹ ہے، یہ وہ نشانات مٹا کر دوسرے کی زمین کو اپنی زمین میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کی نشاندہی فرمائی۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا
وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سودی کاروبار لکھنے والا، اس کا گواہ بننے والا، اللہ نے ان پر بھی لعنت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے پر بھی اور رشوت دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من الرجال، مردوں میں وہ لوگ، مرد جو مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر بھی، اور وہ عورتیں جو عورتیں ہو کر مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اللہ نے ان پر بھی لعنت کی۔ اللہ ہمیں ان بدبختیوں سے محفوظ فرمائے اور معمول فرمائے اور بچائے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، روایت میں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور راوی حدیث نے جو اس کا تذکرہ کیا تو یہ براہ راست نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے کہ آپ نے لعنت کی الواشمات والمستوشمات، وہ عورتیں جو وشم کرتی ہیں۔ چونکہ یہ کام عورتوں میں زیادہ تھا اس لیے ان کا تذکرہ کیا، وگرنہ مرد بھی یہ کام کرے تو اس میں شامل ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ وشم کیا ہوتا ہے؟ یہ سوئی لے کر اور بعض ایسے حالات بنے ان کے اندر سرما بھر کے اپنے جسم پر نام لکھوانا، پھول بنوانا، جانوروں کی تصویریں بنانا، کوئی بھی نشان اپنے جسم پر بنوانا، ان کو وشم کہا جاتا ہے۔ ایسا